جانور کے جن کو تم نے سکھایا ہوا ہے، سدایا ہوا ہے، تو وہ تمہارے لیے شکار کو روکے رکھیں، لیکن ضروری ہے کہ ان کو شکار پہ چھوڑنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیں۔ اللہ کا نام لینے کا مطلب یہی ہے کہ جو ذبح کرنے سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو ان جانوروں کو چھوڑنے سے پہلے یہ تکبیر کہہ لیں۔ اس کے بعد وہ جانور جو شکار کرے، روک کے رکھیں، اس کو کھانا حلال اور جائز ہے۔ اس کے بارے میں مسلم اور بخاری کے اندر 2-3 احادیث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم شکاری کتوں کو چھوڑو شکار کرنے کے لیے، تو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو، اور پھر اگر وہ تمہارے سدائے ہوئے ہیں تو وہ اس میں سے نہیں کھائیں گے۔ یہاں اللہ نے جو ان کو سکھانے کا طریقہ کار ذکر کیا ہے، تو مما علمکم اللہ، اس علم سے تم سکھاتے ہو کہ جو علم تم کو اللہ نے دیا ہے۔ تو جانور کو اس طرح سکھانا کہ وہ جو شکار ہے اس میں سے خود نہ کھائے، بلکہ اس کو روکے رکھے۔ اگر وہ اس میں سے خود کھاتا ہے تو اس صورت کے اندر اس شکار کو کھانا جائز نہیں ہے، کہ اگر وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا لے۔ تو سدانا اس طرح سے ہے، سکھانا اس طرح سے ہے کہ وہ شکار روکنے کا ذریعہ ہو، نہ کہ وہ شکار کو کھائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر یا پتھر کے ساتھ، یہ بخاری شریف کے اندر ہے، کنکر یا پتھر کے ساتھ شکار کرنے سے منع کیا ہے کہ کنکر یا پتھر کے ساتھ شکار نہ کرو۔ اس کی وجہ مسلم شریف کے اندر آپ نے بیان فرمائی ہے کہ جب تم کسی جانور کا شکار کرو یا اس کو ذبح کرو تو اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے شکار بھی کرو اور ذبح بھی کرو۔ یعنی جانور کو تکلیف دینا یا پرندوں کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اب کنکر یا پتھر لگنے سے ممکن ہے کہ کسی پرندے یا جانور کا کوئی ایک اعضاء متاثر ہو جائے، تو اس سے نہ تو وہ شکاری کے ہاتھ میں آئے اور اس کی تکلیف اور بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے۔ اب اگر تیر کے ساتھ شکار کیا جائے گا یا سدائے ہوئے جانور کے ساتھ شکار کیا جائے گا تو اس صورت کے اندر تو یہ ممکن ہے اور اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ جس کا شکار کیا ہے پرندے یا جانور کا، وہ شکاری کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کنکر یا پتھر کے ساتھ شکار کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو زمین پہ نہ گرائے، اس کا کوئی اعضاء متاثر کر دے اور وہ شکاری کے ہاتھ میں بھی نہ آئے اور بیماری کے اندر بھی مبتلا ہو جائے۔ اور دوسرا، اس سے پتھر یا کنکر کے شکار سے جانور یا پرندے کی تکلیف کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس سے جانور کی جان نکلنے میں آسانی ہو۔ تیر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ تیر چھوڑیں تو تیر چھوڑنے سے پہلے اللہ کا نام لے لیں، یعنی تکبیر کہہ لیں، اور پھر تیر چھوڑیں۔ تو جو پرندہ یا جانور اس کے بعد تیر لگنے سے ہلاک ہوتا ہے تو وہ کھانے کے لیے جائز اور حلال ہے۔ اس کی مدت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر وہ 1 دن یا 2 دن کے اندر بھی، فرض کریں تیر لگا ہے کسی پرندے یا جانور کو، وہ نیچے جھاڑیاں ہیں، جنگلات ہیں، تو وہ مل نہیں سکا، 1 دن یا 2 دن کے بعد بھی اگر ایسا پرندہ یا جانور ملتا ہے تو اسے کھایا جا سکتا ہے، البتہ یہ کہ کسی اور چیز کا زخم نہ ہو اس کے اوپر، صرف تمہارے تیر کا نشان ہو۔ دوسرا، اگر وہ پانی کے اندر گرا ہوا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر مضر اثرات ہو سکتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو بہرحال یہ ساری صورتیں تو اب بہت کم ہیں، چند ایک لوگ ہیں جو پہاڑوں کے رہنے والے شکار کرنے کے شوقین ہیں، ہمارا اس کے ساتھ تعلق کم ہی پڑتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ حلال چیزوں کے بارے میں
ان کے انتخاب میں اور حرام چیزوں کے بچنے کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور شکار کا جو طریقہ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے اسی طریقے سے شکار کرو، یعنی ان جانوروں اور پرندوں کی تکلیف میں خواہ مخواہ اضافے کا موجب نہ بنو، جیسے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہے ویسے شکار کرو۔ جن چیزوں کو حلال کہا ہے انہیں حلال جانو، جنہیں حرام کہا ہے انہیں حرام مانو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم، آج کے دن، احل، حلال کی گئی ہیں، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، پاکیزہ چیزیں۔ آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام، اور کھانا، الذین، ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، حل، حلال ہے، لکم، تمہارے لیے، تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا ہی حلال ہے۔ وطعامکم، اور تمہارا کھانا، حل، حلال ہے، لہم، ان کے لیے، اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال، اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد عیسائی اور یہودی ہیں، اور یہ متفق بات ہے تمام مکاتبہ فکر کے اندر